بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین معزز اہل حدیث ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اداروں میں اساتذہ کرام کا آنا رہنا اور چلے جانا ایک معمول کی بات ہے، لیکن الحمدللہ میرا مزاج ہے کہ میرے پاس اساتذہ جو آئے ہیں وہ جلدی سے نہیں گئے۔ قاری بلال صاحب جو شعبہ تحفیظ کے استاد ہیں، وہ یہی سے استاد بنے اور آج تقریباً ان کو 30-31 سال ہو گئے یہیں پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح قاری عطا اللہ صاحب یہاں پڑھانا شروع ہوئے، پھر سعودی عرب چلے گئے۔ سعودی عرب کے بعد بھی قاری صاحب کو میں نے کہا آپ کے لیے مرکز ہر وقت موجود ہے، آپ آ جائیں۔ پھر آئے تو مسلسل پڑھائے۔ اب قاری صاحب کا بغیر پوچھے اندرون ملک بیرون ملک ادارے سے چلے جاتے تھے، ان کو سمجھایا بھی گیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس پر جب میں نے نوٹس لیا تو قاری صاحب نے محسوس کیا اپنی سیٹنگ سنا ہے دوسرے جماعت کے ساتھ یا دوسرے ادارے کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لی ہے، ہمیں استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے استعفیٰ قاری صاحب کا قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے ہر حال میں جانا ہے۔ تو قاری صاحب ابھی بھی مرکز ابن قاسم کی رہائش میں رہتے ہیں۔ ہماری طرف سے انشاءاللہ ان کو ان کے خاندان کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ جہاں بھی پڑھائیں گے مسلک اہل حدیث کی خدمت کریں گے۔ ہمیں کسی جماعت کے پاس چلے جائیں یا کسی ادارے کے پاس چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں قاری صاحب کے ساتھ ہمدرد رکھنے والے ساتھیوں سے کہوں گا کہ مرکز ابن قاسم بھی آپ کے مسلک کا ادارہ ہے۔ میں نے قاری صاحب کی اور قاری صاحب کے شعبے کی بھی الحمدللہ 35 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ اس احترام کو مجھے امید ہے قاری صاحب سے محبت رکھنے والے اس احترام کو باقی رکھیں گے۔ اگر کوئی ایسی زیادتی کر بھی لیتا ہے، میں اپنے ادارے کے ذمہ دار ساتھیوں سے، جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں سے یہی کہوں گا اس سختی کا یا اس غلط تبصرے کا کوئی جواب نہ دیا جائے، کیونکہ میں قاری صاحب کو اس ادارے سے جانے کے باوجود کسی ساتھی کو بھی کسی کے ساتھ مخالفت اور بگاڑ کا قائل نہیں ہوں۔ یہ میری سوچ اور سمجھ ہے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق دے، جو ہمارے اندر کم و بیش ہیں اللہ اس کی اصلاح فرمائے۔ تو یہی میں جماعت کو اور تمام اہل حدیثوں کو کہوں گا کہ ایک دوسرے کا احترام ہم سب پر لازمی ہے، اور سب سے پہلے آپ مجھے اس میدان میں پائیں گے۔ میں کسی ساتھی کے ساتھ کوئی اخلاقی زیادتی نہ کی ہے، نہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلک اہل حدیثوں کو ایک دوسرے کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔